اور ہم کلامی کے اندر اللہ پاک نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ میرے پاس آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ کوئی بندہ جاتا ہے نا کسی کے پاس مہمان تو کوئی تحفے لے کر جاتا ہے نا. ہمارے معاشرے کے اندر کیا، کوئی یار فروٹ لے جاؤ، فلاں چیز لے جاؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ پاک نے جب یہ کہا ہوگا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا کہا؟ اے میرے اللہ، میری قولی عبادت، بدنی عبادت، تین قسم کی عبادت اللہ تیرے لیے ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر کو یہ درس دیا تھا. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کو کہہ دے میرا جو ہے ان صلاتی نماز پڑھنا، و نسکی میری قربانی اور حج جو ہے، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اس دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین اس دنیا کے اوپر بھی میرے اللہ نے میرے پیغمبر کو یہ سبق پڑھایا اور اللہ کے پاس عرش کے قریب گئے تو اس وقت کیا فرمایا؟ التحیات للہ، یعنی ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں گے نا تو اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کر دیا کہ ہمیں مال چاہیے جہاد کے لیے. تو صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مال اکٹھا کر کے لا دیا. ایک بیچارہ کوئی ماڑا جا بندہ صحابی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے تھوڑی سی مزدوری کر کے کھجوریں لائی. وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو کہتے ہیں کھلار دے. وہ ساری جو نا ارد گرد جب رکھ دی تو صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو یہ مال تو تھوڑا تھا لیکن اخلاص تھا، اللہ کی رضا اس کے دل کے اندر تھی، یہ اللہ کی رضا اللہ کو اتنی پسند آئی. فرمایا سارے ڈھیر کے اوپر اس کو کھلار دیا جائے. تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہیں تو فرمایا للہیت ہونی چاہیے. ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے اس وقت بھی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب تین تحفے میرے پیغمبر نے دیے تو اللہ پاک کا بھی یہ دیکھو نا اصول دیکھے، اللہ پاک نے پھر بھی تحفے دیے. یہ پیغمبر کے پاس بھی کوئی تحفہ لے کر آتے نا، ہم کیا کرتے ہیں سانوں کو تحفہ مل جائے لیکن اسی دین تے راضی نہیں. ہم لینے کے لیے تیار ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے پیغمبر اس دنیا کے اندر بھی رہتے تھے. کوئی بندہ تحفہ لے کر آتا تو آپ اسے کوئی چیز لٹاتے تھے تحفے کے اندر. تو آپ آسمانوں کے اوپر گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی تو تحفے دیے تین. تو اللہ نے بھی پھر تین دی تحفے دیے. آئیے کیا فرمایا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. پہلے سلامتی، پھر رحمت، پھر کیا؟ برکات. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم نے تین تحفے دیے، میں بھی تجھے تین تحفے دے رہا ہوں. ایک ہے میری سلامتی تیرے اوپر ہو، میری رحمت تیرے اوپر، اور برکتوں کا نزول بھی تیرے اوپر ہوگا. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر آسمانوں کے عرش کے قریب ہیں، اللہ سے ہم کلامی ہیں. تو جب تین تحفے ملے نا تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اپنی امت کو بولا نہیں. ہم تو پیغمبر کو ہر موڑ کے اوپر بھول جاتے ہیں. خوشی ہے پھر بھی بھول گئے، غمی ہے پھر بھی بھول گئے، اپنی من مانی اپنی مرضی کرتے ہیں نا. لیکن میرے پیغمبر ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے لیکن پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بولا. کبھی آپ اپنے بازاروں کے اندر جا رہے ہیں تو اپنی امت کے لیے فکر، امت کا فکر ہے. مسجد کے اندر ہے امت کا فکر ہے. اپنے گھر کے اندر ہے تو امت کا فکر ہے. عرش کے قریب گئے ہیں پھر بھی امت کا فکر ہے. اس وقت میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ جی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ اس وقت بھی فرمایا نہیں اللہ، صرف میرے لیے خاص رحمت برکت نہیں رکھنی، بلکہ میرے ماننے والے عباد یعنی اپنے بندے جو نیک ہیں اللہ تو ان کے اوپر بھی سلامتی کرنا، رحمت بھیجنا اور برکت بھیجنا۔ تو میرے دوستو یہ میرے پیغمبر آسمانوں کے اوپر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بولا، اپنی امت کو یاد رکھا، لیکن ہمارے اوپر بھی کچھ حق ہے، ہم بھی پیغمبر کو یاد رکھیں، ان کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے کیا کیا، پھر تحفے دیے، 3 تحفے اور۔ یہ تو اللہ نے میرے پیغمبر کو دیے نا، فرمایا یہ امت کے لیے 3 تحفے لے جانا۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے 50 نمازیں، دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ مجھے تحفہ دیا کہ آپ کی امت جو شرک نہیں کرے گی، میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ میں اسے جنت عطا کروں گا۔ یہ 3 تحفے دیے ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو۔ سب سے پہلے تحفہ نماز ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ باقی جتنے احکام اللہ نے نازل کیے، جبریل کے ذریعے کیے، جبریل کو بھیجا زمین کے اوپر کیے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ اور ایسا تحفہ ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے عطا کیا۔ لیکن ہم سب سے زیادہ اگر نہ قدری کرتے نہ شکری کرتے ہیں تو یہ تحفے کی کر رہے ہیں کہ نماز بھی ادا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر کیا دیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ ایسی آیات ہیں آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر جنات یا کوئی پریشانی ہو، آپ نے فرمایا پہلے تو آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ 3 دن اس گھر کے اندر پڑھی جائے، جنات بھاگ جائیں گے۔ اگر کوئی مکمل نہیں پڑھتا، آخری 2 آیات پڑھتا ہے سوتے وقت، رات سوتے وقت صرف 2 آخری آیات روزانہ پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ جنات سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اس گھر کے اندر اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، اے میرے فرشتے اس بندے کے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر کیا فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جو بندہ آپ کی امت میں سے میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اسے کیا کروں گا، معاف کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمہ پڑھنے والے یا امت میں سے مشرک ہوں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا نا۔ کچھ بندے کہتے نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم شرک نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے۔ اور اسے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ کریم معاف کرنے والا ہے ہر وہ گناہ جس کے اندر شرک نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کریم فرماتے ہیں نسبت اللہ کی طرف، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرا بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہی کرتا ہے، سارے گناہ لے آتا ہے لیکن اس کے اندر شرک نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں نے چاہا تو معاف کر کے جنت عطا کر دوں گا، لیکن وہ بد نصیب بندہ جس کی زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں ہیں لیکن اس کے اندر شرک ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے نا، کوئی بندہ 2 دن کا رہا ہے، اس کے اندر پیشاب تھوڑا سا بھی ڈل جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم دودھ کو پھینک دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے، کہتے نہیں یار اس کے اندر گندگی ہے، تو شرک بھی یہ کیا ہے، گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 تحفے دیے، سب سے پہلے نماز۔ تو جب اللہ کریم نے 50 نمازیں عطا کی نا، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات پھر ہوئی، تو کیا کہا، کیا ملا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 50 نمازیں اللہ نے دی ہیں تحفے کے اندر۔ جب انہوں نے سنا نا بڑے حیران ہوئے، یار میری امت کے پاس 2 تھی وہ نہیں ادا کر سکی، یہ تو 50 نمازیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
واپس جاؤ، اپنی امت کے لیے کوئی نرمی کرو، اتنی نمازیں نہیں ادا کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب گئے نا تو 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، یعنی 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لینی تھی، آپ نے اپنی امت کی خاطر دوبارہ گئے، 9 مرتبہ گئے۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ بار بار کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی نہیں، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں یہ نہیں ادا کریں گے، دوبارہ جاؤ۔ حدیث کے لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استحییت، مجھے اب شرم آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، میں کتنے چکر لگایا ہوں۔ بندہ 2-3 دفعہ جائے نا تو 4تھی مرتبہ نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میرا نہیں جا سکتا میں۔ فرمایا اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے علم تھا یہ نماز 5 بھی نہیں پڑھیں گے؟ یہ بیان کر رہے ہیں، کئی بندے کہتے ہیں یہ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، غیب جانتے، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ الفاظ بولے، فرمایا کہ میرا تجربہ ہے، میں نے تجربے کی بنا کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں۔ لفظ ہے اپنے عربی کے اندر کہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کا نبی تھا، میرے ماننے والوں کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں ادا کر سکے، اس لیے میں تجربے کی بنا کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب وعدہ تو میں یہ تحفہ تو 50 نمازوں کا دیا تھا نا کہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں، اب 5 ہی پڑھنی ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے میں 50 کا ثواب دے دوں گا۔ اور یہاں یہ بھی فرما دیا آپ کے ماننے والے، آپ کی امت جو ہے ایک نیکی کرے گی، میں اللہ کریم یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، ایک نیکی کرے گی تو میں 10 لکھ دوں گا، اور 10 سے لے کے 700 گنا تک میں نیکی لکھ دوں گا۔ آپ کی امت کو یہ اللہ کریم نے ایک کہتے ہیں، ان کو اللہ کریم نے ایک خصوصیت رکھی ہے۔ دوسرے کے لوگ تھے نا پہلی امت والے، کیا کرتے تھے؟ گناہ کا ارادہ کرتے، گناہ لکھتا ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے یہ بھی شرف ہے کہ گناہ کا ارادہ کریں گے لکھا نہیں جائے گا جب تک کریں گے نہیں، لیکن نیکی جب انہیں سوچ لی، ارادہ کر لیا میں نے نیکی کرنی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر عشاء کی نماز پڑھی ہے، بندے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی اس نے کہ میں رات اٹھ کے تہجد ادا کروں گا، لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا، تو میرے پیغمبر نے فرمایا میرا اللہ اسے تہجد کا ثواب دے دے گا، کیونکہ اس نے نیت کی ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایک شرف